انسان ان حالات سے دوچار ہوتا ہے کبھی خوشیوں کی بہار اور کبھی تکالیف اور دکھوں کی خزاں سے انسان گزرتا ہے۔ بہار تو اگر جاتی ہے، خزاں بہت مشکل سے گزرتی ہے۔ جب انسان دکھ، تکالیف اور مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ وقت انسان کے لیے بہت مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ آج ہم اس مختصر وقت میں چند ایسی باتیں سیکھیں گے جن کی بدولت انسان اپنے دکھ، تکالیف اور مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ انسان کا مضبوط نہیں تو اس کا پورا جسم، پورا ایمان اس کا کھوکھلا ہے۔ آپ کے بازوؤں میں قوت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے آپ کا عقیدہ کمزور ہے تو یہ قوت کسی کام کی نہیں۔ آپ کا ایمان ہو سکتا ہے، آپ کا ایمان بھی آپ کے دل میں ہو، لیکن اگر اس کے اوپر عقیدے کی گرہ نہیں لگی، عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو آپ کا ایمان بھی کھوکھلا ہے۔ دکھوں کا علاج سب سے پہلے نمبر پر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مصیبت اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب مخالف لوگ آپ کے سامنے ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور ان کی پاور بھی بہت زیادہ ہو، دنیا کے لحاظ سے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میرے سامنے میرا مخالف کھڑا ہے، اس نے گن تانی ہوئی ہے یا اس نے میرے اوپر بہت پریشر ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو جب ڈر لگے تو آپ کا عقیدہ اس وقت مضبوط ہونا چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت اس وقت تک مجھے نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ جب آپ کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو پوری کائنات مل کر آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا عقیدہ مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہو۔ نمبر 2،
ایمان اور یقین رکھنا، آپ کا ایمان اور یقین یہ بھی مضبوط ہو۔ آپ نے شیخ صاحب سے یہاں سنا ہوگا واقعہ جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، پورا ایک واقعہ ہے۔ تو مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر وہ اپنے اللہ کو پکارنے لگے، ہماری مصیبتیں، ہمارے دکھ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب یونس علیہ السلام، ایک تو رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندازہ فرمائے۔ ان اندھیروں کے اندر سے انہوں نے اللہ کو پکارا تو میرے مالک نے سن لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا قبول فرما لی، ونجیناہ من الغم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے بندے کو غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کو غم سے نجات دیتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے آپ کا کہ اگر اللہ تعالیٰ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر نبوت عطا کر سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، تو ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے کام اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کام ہو گیا ہے، قسمت میں لکھا ہوا تھا، وہ تو ہو چکا۔ اب اس کام پر یا اس نقصان پر آپ بین نہیں ڈال رہے۔ مثال کے طور پر کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا والد فوت ہو جائے، کسی کی اولاد فوت ہو جائے، تو یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ یہ تو اس سے پوچھو نا جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، جس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، جس کا بھائی، جس کا بڑا قریبی دوست اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ یہ تو وہی جانتا ہے نا جسے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے، اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ پر یہ تذکرہ کرتے ہیں، مومنین کی صفات میں چیز شامل ہے۔ کیا چیز؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا۔ جب کسی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے جملے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ کہیں یہ جملے تو نہیں ہوتے کہ بھائی ہم لوٹے گئے، مارے گئے، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس۔ اللہ نے بھی ایک جملہ ذکر کیا ہے مومنین کا، اب وہ بھی آپ نے سننا ہے اور اپنے جملے بھی اپنے ذہن میں لے کے آنے ہیں۔ قالوا انا للہ، مومنین کہتے ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تمام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بس یہ جملہ کہتے ہیں مومنین۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کا انتظار کرنا ہے۔
یعنی مصیبت آ گئی ہے، مشکل وقت آ گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کرنا کہ یا اللہ اس مشکل سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے، ہم خود اس سے نہیں نکل سکتے، انتظار کرنا۔ قرآن مجید میں 30واں پارہ سورۃ الانشراح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ معال کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ ان مع العسر یسرا، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ بولا ہے، 1 دفعہ نہیں۔ غور فرمائے ذرا اس بات پر۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، او میرے بندے، او میرے پیارے بندے، یہ حوصلہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، بے شک اسی تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ حوصلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ امید کے ساتھ انتظار کریں کہ یار یہ مشکل وقت ہے، یہ دکھ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اس مصیبت سے نکال کر آسانی میں بھی مبتلا کرے گا انشاءاللہ۔ انتظار کرنا، اللہ اکبر۔ پھر کوئی مصیبت آ جائے، یعنی گناہوں کے کفارے پر یقین رکھنا، یعنی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے، کسی قسم کی بھی کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ، ذرا مل کر درود شریف پڑھا کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مومن کو جب تھکاوٹ پہنچتی ہے یا مصیبت پہنچتی ہے یا وہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے، چھوٹا سا سوئی کہتے ہیں جس کو، وہ بھی چبھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس مومن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس حدیث پہ غور فرمائے کہ سب سے پہلے فرمایا اگر کسی مومن کو تھکاوٹ پہنچتی ہے، ہم روزانہ تھکتے ہیں نا کام کر کے، شام کو تھک جاتے ہیں کام کر کر کے، یہ بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پھر آخر پر فرمایا حتیٰ کہ اگر آپ کو ایک سوئی بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھ جائے، اگر آپ اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کر کے تمہارے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کو جاننا، یعنی دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع، او مومنوں او مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بندے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ دھوکا ہے تو حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور مسلمانوں دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، آخرت کی زندگی ہی تمہارے لیے سکون اور قرار کی جگہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکا کہہ دیا تو ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ جمع کرنے میں، مال بنانے میں، دولت بنانے میں،
نہ ہم اپنا وقت دیکھتے ہیں، نہ ہم نماز کو وقت دیتے ہیں، نہ ہم ذکر کو وقت دیتے ہیں، نہ ہم نوافل کو وقت دیتے ہیں۔ ہماری توجہ صرف دنیا کو کمانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ هی دار القرار۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ ایک بات میں آپ کو تحفے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ کشتی ہے نا، توجہ فرمائیں، یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، اور اگر یہ پانی کے اوپر چلتی رہے تو ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلتی رہتی ہے۔ پرانے لوگ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے لوگ جب حج کے لیے جاتے تھے تو جہازوں پہ سفر کرتے تھے، بحری جہازوں پہ، کشتیوں پر، بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں۔ اب یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے، اس کا مقام پانی کے اوپر ہے۔ اگر یہی پانی یہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے، یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کیا کشتی چلے گی؟ کشتی ڈوب کر غرق ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، قابل صد احترام بھائیوں بہنوں، یہی مثال ہے دنیا کی۔ یہ دنیا کا مال ضرورت ہے، اسے ضرورت سمجھیں، اس سے اپنی ضرورت پوری کریں، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کریں، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کریں، اپنے بزرگوں کی، والدین کی خدمت کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ ضرورت ہے۔ یہ کب تک ضرورت ہے؟ جب تک یہ مال آپ کے دل کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔ جب مال کی محبت آپ کے دل میں داخل ہو جائے گی، پھر وہی حال ہوگا جو اس کشتی کا ہوا جس کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع۔ اور میرے بھائیو، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اصل زندگی، اصل قرار، اصل سکون تو آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے نیک اعمال کرنا، یہ دکھوں کا علاج، نیک اعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کرے گا۔ کون سی زندگی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاکیزہ زندگی، بے حیائی سے پاکیزہ زندگی، فتنوں سے پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دے گا تو اچھی جزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو اچھی جزا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا، تم نیک عمل کرو۔ جب آپ دکھ میں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ یعنی نیک اعمال کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر جان کر نہ چھوڑیں۔ یعنی مثال کے طور پر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو چھوٹی سی نیکی، اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کرنا، لیکن آپ اس کو حقیر جان کر چھوڑے نہیں، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اپنے بھائی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا،
خوش مزاجی سے ملنا یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہوں، پاک اور صاف بنا دیتا ہوں. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر جان کر چھوڑنا نہیں، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں. اب اس کے بعد دکھوں کا علاج، تقوی اختیار کرنا. تقوی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ جناب محمد رسول اللہ مل کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. تقوی دل میں ہے، دل میں، زبان پر تقوی نہیں ہے. یہ بات توجہ سے سنیں. زبان سے انسان کہتا رہے مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں اللہ سے بڑا ڈر گیا ہوں، فرمایا نہیں، تقوی دل میں ہے. التقوی ہا ہونا، جو دل سے نہیں ڈرا زبان سے ہزار دفعہ بھی کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈر گیا، اس نے تقوی اختیار نہیں کیا. التقوی ہا ہونا، یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملہ نکلا ہوا ہے، التقوی ہا ہونا. اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تقوی کا یہ مطلب ہے کہ ہر پل انسان کے دل میں ایک احساس ہو. احساس کون سا احساس ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس ہو. ہر وقت ہر سیکنڈ دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا احساس اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس، اس احساس کا نام تقویٰ ہے. ایک اور تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ ایک بہت تنگ راستے سے، جیسے کھیتوں میں راستہ ہوتا ہے، دو پیریوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے جسے ہم پنجابی میں بننا کہتے ہیں، کہ آدمی اس سے گزر رہا ہے، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو راستہ بڑی مشکل سے نظر آ رہا ہے، تو انسان اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتا ہے اس راستے سے، کہیں کانٹا نہ لگ جائے. فرمایا اسی طرح انسان اپنی زندگی گزارے، قدم قدم پر سوچے، قدم قدم پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ احساس پیدا کرے کہیں اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کو اختیار کرنا ہے. پھر جو تقویٰ کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. فرمایا جو تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہر معاملہ آسان فرما دیتے ہیں. یہ ہے تقویٰ کی فضیلت.
اور جب ہر معاملہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے تو اس کے بعد پھر دکھ اور غم باقی نہیں رہتے. یہ ہے دکھوں کا علاج میرے بھائی. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو دکھوں کا علاج ہے، وہ ہے نماز. نماز قائم کرنا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا. او بلال اذان کہو اور نماز کے بعد اس نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ. یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کو سکون اور راحت کا بحث بیان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے سکون اور راحت ملتی ہے. ہمیں اس بات کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ کیا ہم بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کتنی پابندی کرتے ہیں. 1:30 بجے کا ٹائم ہے. ایک تو باتیں مزید سماعت فرما لیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں ہی اطمینان ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سن کر لوگوں سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. میرے بھائی، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. روح کی غذا اگر ہے تو وہ تلاوت کلام اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ہے دل کا سکون، یہ ہے دل کا قرار، یہ ہے دل کی راحت. سکون اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے، دکھ آپ سے دور ہو جائے، مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں، تو تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. ہاں، ایک اور بات، جو یہ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، ان سے آپ ایک سوال کریں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی روح قبض نہیں ہو رہی ہوتی، بزرگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو کہ اب اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، اس کی اٹکی ہوئی ہے روح، آخری سانسوں پر ہے، روح اٹکی ہوئی ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو پھر اس وقت کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں گانا لگا دو بھائی، یہاں قوالی لگا دو، کیونکہ قوالی اور گانا روح کی غذا ہے، تو اس کو جب غذا مل جائے گی یہ خود بخود نکل جائے گی. کبھی نہیں کہا، بلکہ کہیں سے آواز آ رہی ہو نا، اس کو بھی بند کروا دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس میں بھی اگر ہم اچھے اعمال نہیں کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں بے سکونی، دکھ اور غم ہمیں گھیر لیں گے. دکھوں کا علاج میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بیان کیا اس کو سن کر آپ تمام احباب کو اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات، انسان اپنی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے. یہ وقت گزر جانے والا ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے. مت سمجھے کہ یہ جو زندگی کی گاڑی ہے رک جائے گی، یہ چلتی رہے گی، لیکن آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، اپنے دوستوں کو دیکھ لیں جو پچھلے سال آپ کے درمیان موجود تھے، اب نہیں ہیں. یہ چند سالوں کی زندگی ہے، چند مہینوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، چند گھنٹوں کی، چند منٹ کی اور چند سیکنڈ کی زندگی ہے میرے بھائی. اس میں آپ چھوٹے سے چھوٹے اعمال اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں. اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو انسان سے دکھ اور تکلیف دور ہو جاتے ہیں. دنیا میں بھی اس کو راحت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچ کر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر حقیر نہ سمجھیں، بڑی نیکی بھی کریں، چھوٹی نیکی بھی کریں. اسی طرح چھوٹے گناہوں سے بچیں، بڑے گناہوں سے بھی اولا بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا قاضی الحاجات قض حاجاتنا وحاجات المسلمین. میں دعائیں مانگ رہا ہوں، دوسرے خطبہ میں دعائیں مانگنا سنت ہے، آپ سب آمین کہیں. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم انصرنا بالقرآن العظيم. اللهم احفظنا بالقرآن العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. سفر السلام.